السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور بچے ہوئے سیرت کے جو اسباق ہیں ان کو انشاءاللہ آج سے جو شروع کریں گے تو اب مکمل پورا کر کے ہی انشاءاللہ فارغ ہوں گے، کیونکہ تقریباً رمضان کورس جو ہے وہ سر پہ۔ مجھ سے بہت سارے ساتھیوں نے سوالات کیے، سیرت کورس بھی بند تھا اور دوسرے جو کورسز تھے ان کا کیا رہا، جیسے 1 منٹ کا مدرسہ چل رہا تھا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس کے متعلق بھی جو ہے ہمارا ارادہ تھا اس کو شروع کرنے کا، تو ان سب کا کیا رہا، کیا بنا؟ تو بھائی میں نے شاید اس کی وضاحت پہلے کی تھی، دوبارہ کر دیتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارا پچھلا چینل ختم ہوا ہے اس میں ہماری جتنی محنت تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، اور میں نے بتایا تھا کہ اب یہ جو نیا چینل شروع ہوا ہے یہ پوری طرح سے میری سرپرستی میں اور میری نگرانی میں شروع ہوا ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میرے ہاتھ میں، اس کا جو کنٹرول ہے وہ سب میرے پرسنل لیول پر میرے ہاتھ میں۔ تو اب جو چیزیں ختم ہو گئیں وہ تو گئیں، ان کو اب دوبارہ شروع کریں گے، اثر شروع کریں گے۔ جیسے 1 منٹ کا مدرسہ شروع کیا تھا، اس میں جو سبق پڑھائے گئے تھے وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر اس سے آگے کا کام ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے 99 نام، صفاتی نام اور ان کے فضائل اور ان کے مسائل، اس پر انشاءاللہ پھر بعد میں کورس شروع کریں گے۔ اور اللہ کا فضل ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کوئی معاملات بھی نہیں بنیں گے اب پہلے کی طرح۔ اور اگر پھر بھی 1% بھی کوئی معاملات اللہ نہ کرے بنتے ہیں تو بیک اپ کا پورا انتظام ہے، اس مرتبہ انتظام ہے۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ انتظامات ہم نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے، بس یہ ہم سے غلطی ہوئی۔ بہرحال ایک ٹیم ہے، اور ٹیم کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور شروع ہی سے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے تھے، بس یہ غلطی اور کوتاہی ہوئی۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی فی الحال سیرت کورس ختم ہو جائے گا رمضان سے پہلے، اور رمضان سے ہم رمضان کورس کا آغاز کریں گے، اس میں کچھ اور نہیں پڑھیں گے سوائے رمضان کے۔ ہاں اگر ضرورت محسوس ہوئی اور آپ لوگوں کے اندر شوق مجھے محسوس ہوا تو دیکھ لیں گے، رمضان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اور ایسا معاملہ ہوا تو رمضان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن فی الوقت ابھی رمضان کورس ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ رمضان کورس عید تک پورا کرنے کے بعد، عید کے بعد انشاءاللہ پھر نئی ترتیب سے کام شروع کیا جائے گا۔ گزشتہ جو کورسز تھے ان کو بھی دوبارہ، جیسے قرآن کورس ہم نے کیا تھا وہ لاؤں گا۔ ویسے بھی قرآن کورس پورا نہیں ہوا تھا، اس کا ایک ہی سیشن ہوا تھا، اس کے آگے کے اسباق ہونے باقی تھے، انشاءاللہ وہ چلے گا۔ 1 منٹ کا مدرسہ چلے گا۔ عربی کورس بہت ایک طریقے سے موسٹ وانٹڈ کورس ہے، اس کا بہت ٹائم سے انتظار کیا گیا، سب سے پہلے اس کو شروع کرنے کا ارادہ ہے عید کے بعد، اور باقی کی چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے جو میں نے پہلے کری بھی تھی، وہ یہ کہ ہمارا یہ جو چینل ہے بہت ڈاؤن نیچے کے لیول کا ہے، کیونکہ ہم بہت اوپر جا چکے تھے محنت کرتے کرتے، اب وہ مقام حاصل کرنا ہے دوبارہ، وہاں تک پہنچنا ہے دوبارہ، اس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اور تعاون کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ چلیے باقاعدہ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ 9 ہجری پر بات چل رہی تھی۔ 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں تبوک سے واپس آنے کے بعد کی بات ہے۔ غزوہ تبوک کے متعلق جتنی تفصیلات ہیں وہ اسی چینل پر پچھلے سیرت کے اسباق میں موجود ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ اور جو پچھلا جو سارا ڈیٹا ہے سیرت کا جو ضائع ہو چکا بدقسمتی سے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل آنے والے کچھ وقت کے اندر، ابھی پہلے عربی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سیرت کلاس کا دوبارہ آغاز کریں گے، شروع سے پڑھائیں گے۔ اور چونکہ میں نے کہا کہ بیک اپ کا انتظام ہے تو انشاءاللہ آپ جو پڑھائیں گے تو وہ مواد ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، چینل کے اوپر جائے گا نہیں، اللہ نے چاہا تو، باقی اللہ کی مرضی۔ تو 9 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے مکہ کی جانب روانہ فرمایا، اور یہ روانگی اس مقصد سے تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر کے اس لیے روانہ فرمایا تاکہ یہ وہاں پہنچ کر لوگوں کو حج سکھائیں۔ حج کی جو بگڑی ہوئی شکل تھی زمانہ جاہلیت کی، لوگ اسی طریقے سے حج کرتے تھے،
آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حج کے اندر لوگ پورے مادرزاد ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر، یعنی کہ جسم کا آخری لباس بھی اتار کر رکھ دیا کرتے تھے، اور بالکل جیسے ہماری یہ ہندوستان کے اندر جینی مذہب نظر نہیں آتا، جین یہ پورے ننگے ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بیت اللہ کا اس طریقے سے طواف کرتے تھے، اور یہ بڑا متقی اور پرہیزگاری والا جو ہے طواف سمجھا جاتا تھا، حج سمجھا جاتا تھا۔ حج کی بگڑی ہوئی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی تھی کہ قریش جو کیا بولتے ہیں اس کو، کون سا میدان ہے، میدان عرفات، میدان عرفات کی حاضری قریش نے اپنے لیے منسوخ کر رکھی تھی کہ جو کوئی بھی پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے آئے گا وہ میدان عرفات ضرور جائے گا، لیکن ہم قریشی ہیں، ہمارا عرفات جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارا حج عرفات جائے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ دین اسلام نے ان کی اس غلط رسم کو اور اس غلط سوچ کو ختم کیا کہ حج تو نام ہی عرفات جانے کا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی عرفات جاؤ جیسے ساری دنیا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی عجیب و غریب قسم کی رسومات تھیں کہ قریش جب حج کرتے تھے اور ان حج کے دن ان لوگوں کے گھر تو وہیں ہوتے تھے، ہم لوگ تو مسافر ہوتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر، لیکن ان لوگوں کے گھر وہیں ہوتے تھے، تو اگر حج کے دنوں میں ان لوگوں کو اپنے گھر جانے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ گھر کے دروازے سے داخل ہونا بڑا گناہ کا کام ہے، اور گھر کے پیچھے والی دیوار سے رسی ڈال کے چھت پہ سے جاتے تھے، یہ کھڑکی میں سے داخل ہوتے تھے، اور اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے کام۔ قرآن مجید میں ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پوری آیت ہے کہ اس طریقے کی رسومات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا کہ وہاں جا کر کے یہ جو حج کی تمام الٹی سیدھی چیزیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو حج کا صحیح اور سالم طریقہ ابراہیم علیہ السلام والا جو تھا اصل، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائیں گے وہ طریقہ لوگوں کو بتایا اور سکھایا جائے، تاکہ لوگ ان ساری خرافاتوں کو، ان بدعات اور رسومات کو اور ان الٹی سیدھی چیزوں کو ختم کر دیں، بھول جائیں اور چھوڑ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے نکل گئے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف نہیں لے گئے؟ ابو بکر صدیق کو بھیجنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود تشریف لے جاتے اور خود لوگوں کو یہ حج سکھاتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ جبکہ حج فرض ہو چکا تھا، فتح مکہ کے بعد حج کا رستہ جو ہے مسلمانوں کے لیے کھل چکا تھا، تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ جانا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا، اس کی کیا وجہ تھی؟ علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا، علامہ ابن القیم وغیرہ کہتے ہیں کہ حج فرض ہی نہیں ہوا تھا، یہ حج فرض نہیں تھا، یہ نفلی حج تھا، لیکن زیادہ تر علماء کی یہ رائے نہیں ہے، علماء اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ حج تو فرض ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لے گئے خود، کیونکہ ابھی بھی وہ لوگ، اس سال بھی وہ لوگ جو حج کرنے اس طریقے سے آتے تھے اور اس طریقے کی الٹی سیدھی ادائیگی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں بھی حج کروں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو پسند فرمایا کہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان ساری جاہلانہ رسومات کو ختم کروا دیا جائے، اور جب پھر اگلے سال یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ ماحول کے اندر خود حج فرمائے۔ لہٰذا ہوا بھی یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق تو نکل گئے، 300 آدمی ساتھ میں لیے، 20 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ میں لیے، اور آپ چلے گئے۔ پیچھے سے سورہ برات جو 10ویں سپارے میں، یہ وہ صورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں ایک صورت ایسی جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، باقی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، اس کی 40 آیتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے اندر، اس کی آیتوں کے اندر وہ جو معاہدے تھے، ایگریمنٹ ہوئے ہوئے تھے مشرکین کے ساتھ، اس کو ختم کرنے کا ذکر تھا کہ معاہدے جب تک ان کا معاملہ چلے گا، جب تک ان کی ٹائم لیمٹ ہے، ان کی جب تک میعاد ہے، تب تک تو وہ معاہدے چلیں گے، اس کے بعد وہ معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ مشرکین وہ حج کرنے نہیں آ سکیں گے، کوئی بھی برہنہ ہو کر کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور یہ ساری چیزیں جو اس حج کی تھیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی شامل تھیں، اس آیتوں کے اندر شامل تھیں۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ اعلان یا تو بندہ خود کرے، جو اعلان اس قسم کے کرتا ہے آفیشلی، یا تو وہ اعلان خود کرے، یا اگر وہ خود اعلان نہیں کرتا تو اس کی طرف سے کوئی اس کا قریبی رشتہ دار، جو اس کا بھائی ہو یا اس کا باپ ہو، وہ اس قسم کے اعلانات کرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد بھی نہیں تھے، کوئی سگا بھائی بھی نہیں تھا، لیکن رشتے کے اعتبار سے جو سب سے قریبی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ، چچا زاد بھائی بھی تھے، خود بھی قریشی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ نے ان کو گود لے کر کے پالا بھی ہے، اور بیٹی کے شوہر بھی ہیں، داماد بھی ہیں،
تو ان کے کئی رشتے تھے اللہ کے رسول سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی عصبہ، ایک اونٹنی تھی اللہ کے رسول کی قصوہ، اور ایک یہ دوسری اونٹنی تھی عصبہ، یہ دے کر کے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر کے ان چیزوں کا اعلان کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز سنی. آواز سن کر کے ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں. یہ رک گئے. جب حضرت علی قریب پہنچے تو پتہ چلا اللہ کے رسول نہیں، علی ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا، علی امیر بن کر کے آئے ہو کہ معمور بن کر کے آئے ہو؟ یعنی اس کا مطلب امیر و معمور، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حج کی عمارت مجھے سونپی ہے وہ ختم کر دی، تمہیں دے دی، یا امیر میں ہی ہوں، تم میرے جو ہے میری اطاعت کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا معمور بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہیں کہ میں وہاں جا کر کے ان باتوں کا اعلان کروں. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ابوبکر صدیق وہیں سے مدینہ واپس لوٹے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی کوئی حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تو میرے یار غار ہو. یار غار کے اندر موجود تھے نا ہجرت کی رات میں، اور آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ ہوگے، تمہارے لیے کوئی حکم نہیں ہے. یہ علی کو میں نے وہاں لے کر کے بھیجا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے. اچھا یہاں پر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بعض شیعہ اور رافضی قسم کے لوگ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل تو یہ حضرت علی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال دیکھیں کہ ابھی اللہ کے رسول حیات ہیں، موجود ہیں، پھر بھی دنیاوی معاملات میں یہ جو بھی ذمہ داریاں اللہ کے رسول نے دی ہیں ان کے متعلق سب سے پہلا سوال حضرت ابوبکر صدیق کا یہی تھا کہ آپ امیر ہیں یا مامور ہیں. دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایت دیکھیں، ان کا اہتمام دیکھیں کہ کس چیز کو جو ہے ترجیح دی جا رہی ہے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا ان دونوں حضرات کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ اللہ حفاظت فرمائے، بڑی غفلت اور کوتاہی کی بات ہے. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگوں کو حج کر کے دکھاتے تھے اور حج کے طریقے بتاتے تھے، اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے طریقے بتا کر کے آگے بڑھ جاتے تھے، پھر بعد میں آفیشلی حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ اعلان کرتے تھے. یہ اعلان 4-5 طرح کے تھے جو میں نے آپ کو بتایا. سب سے پہلا اعلان تو یہی تھا کہ اب جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے معاہدے اور ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو جب تک کہ ان کی میعاد ہے 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، جب بھی ہے، جیسے ہی وہ ایگریمنٹ ختم ہوں گے بس وہ ختم سمجھے جائیں گے، دوبارہ ان کو رینیو نہیں کیا جائے گا. دوسرا اس کے اندر اعلان یہ تھا کہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی حج کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ اعلان تھا کہ اب یہ لوگ حج نہیں کریں گے، حرم کے اندر ان کا داخلہ اب بند کر دیا گیا ہے. تیسرا اس کے اندر اعلان یہ تھا کہ صرف ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، جنت کے اندر صرف وہ شخص جائے گا جو ایمان والا ہو. آج کی جو دنیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ عمل صالح کی بنیاد پر جنت کے فیصلے کیے جائیں، کیونکہ آج کل بہت سارے غیر ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں نہیں دیکھتے آپ گردواروں میں لنگر چل رہے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، بھوکوں کو کھلایا جا رہا ہے اور بڑی نیکیاں کی جا رہی ہیں. تو آج کل کی دنیا یہ کہتی ہے کہ جب یہ اتنے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں اور اتنا خیال رکھا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ ماحول جو ہے اتنا اچھا کیا جا رہا ہے اور نیکیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ لوگ بھی جنت کے حقدار ٹھہرنے چاہیے. صرف عمل صالح کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ نہیں ہے. قرآن مجید میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان ضروری ہے عمل صالح کے ساتھ ساتھ. صرف عمل صالح ہو ایمان نہ ہو تو یہ بڑا جو ہے وہ جنت اس کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور اگر عمل صالح نہ ہو صرف ایمان ہو تو اس کے لیے بھی بہرحال جنت تو ہے، لیکن عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت لمبی ڈیوریشن جہنم کی ہے. اس لیے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. بہرحال ایک تیسرا اعلان اس کا، چوتھا اعلان یہ تھا کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر کے، ننگا ہو کر کے طواف نہیں کرے گا بیت اللہ کا. اور ایک پانچواں اعلان وہی یہ تھا کہ جن لوگوں سے معاہدے نہیں ہوئے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ جن سے معاہدے ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے، اور ایک پانچواں اعلان یہ تھا کہ جن سے معاہدے اور ایگریمنٹ نہیں ہوئے ہوئے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے. بھئی مسجد حرام کے آس پاس کوئی شخص دین اسلام بھی قبول نہ کرے اور وہاں پر اپنا حق بھی جتائے تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اعلان کیے گئے تھے. اچھا یہ جو اعلانات ہوئے اس کے بعد پھر اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں خود تشریف لے گئے حج کے لیے، اور حج کے موقع پر جو معاملات تھے آپ نے وہ ادا فرمائے، حج کے ارکان. اور خطبہ حجۃ الوداع جو تھا اس کو میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کس طریقے سے تھا.
درمیان میں 2-3 باتیں سمجھ لیں، کیونکہ 9 ہجری کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس کے اندر 9 ہجری میں عبداللہ بن ابی، مشرکین کا، منافقین کا سردار، رئیس المنافقین، سب سے بڑا منافق تھا۔ یہ ایسا منافق تھا کہ اس کی منافقت کا صحابہ کرام میں سے بھی سب کو تقریباً علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مرا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ پڑھانے کے لیے، کیونکہ اس کے بیٹے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے باپ کا جنازہ آپ پڑھائیں گے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھا دوں گا۔ آپ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تو ابوبکر، یہ حضرت عمر فاروق یہ آگے آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے یہ کون ہے، پھر بھی آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا نہیں، مجھے منع نہیں کیا، لہٰذا میں جاؤں گا اور میں اس کے پیچھے جنازے کی نماز، اس کی جنازے کی جو نماز اس کی مسیری کے پیچھے کھڑا ہو کر کے میں پڑھوں گا۔ اور پھر وہ آیت نازل ہوئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اور پھر اس سے اگلی آیت میں تو واضح طور پر اعلان تھا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھا کریں اور ان کی قبر پر بھی کھڑے ہو کر کے دعا نہ کیا کریں۔ ان کی آپ کچھ بھی کر لیں، ان کی مغفرت نہیں، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر نجاشی بادشاہ، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنا ثابت ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک، بڑے تحفے تحائف دینا اور اچھا معاملہ کرنا، یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، مسلمان تھے، اللہ کے رسول سے تو ملاقات نہیں ہوئی لیکن کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان کے انتقال کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازے کی نماز پھر ان کی پڑھی ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پچھلے اسباق میں چلی گئی ساری بات کہ ان کی غائبانہ جنازے کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیچ کے پردے ہٹا دیے تھے اور ان کا جنازہ سامنے کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور نجاشی بادشاہ کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی کسی اور کی غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ صحابہ کرام سے بھی کبھی کسی کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک غائبانہ جنازہ جو ہے نا، غائبانہ جنازے کی نماز وہ درست نہیں ہے، انہی جو ہے اصولوں کی بنیاد پر، انہی معاملات کی بنیاد پر۔ یہ جو 9 ہجری کا سال ہے، اسی کے اندر سود بھی حرام ہوا، اور اب تک تو سود کی لین دین چل رہی تھی، جیسے کسی زمانے میں شراب زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، پھر شراب حرام ہوئی، اسی طریقے سے سود ایک زمانے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے اندر اس سال کے اندر وہ سود کی حرمت بھی ختم ہوئی، سود کی جو حلت تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ اور آج دیکھیں دنیا کے اندر سود کیسے لیا اور دیا جا رہا ہے، ساری مارکیٹ سب کچھ سود کے اوپر آ چکا ہے۔ سود بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، سود دیتے ہیں، سود کے اوپر کاروبار چلتا ہے تو سود دینا پڑتا ہے، اور زکوٰۃ سے بچتے ہیں، جی چراتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں۔ اللہ پاک خاص طور سے ہم سب کی ان باتوں سے حفاظت فرمائے۔ دین اسلام کو حلیہ ہم لوگوں نے بس کچھ ایک چیزیں ہمارے یہاں رہ گئی ہیں، بس دیکھا جائے تو وہ چیزیں اب تقریباً ساری ختم ہو چکی ہیں، وہ 1-2 چیزیں جن کو دیکھا جائے، ورنہ وہ ساری چیزیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ دین اسلام کو جو ایک اس کی ایک روح تھی، بس ایک اسٹرکچر سا رہ گیا ہے، روحانیت نکل چکی ہے۔ اب انسان کا جسم جو ہے اس کو دیکھ لیں، انسان کا جسم ہو بس روح نکل جائے، ہاتھ بھی سلامت ہو، پیر بھی سلامت ہو، باڈی بھی ٹھیک ہو، سر بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، بس صرف تھوڑی سی روح نکل جائے، کچھ بچے گا اس کے اندر؟ یہی کا یہی معاملہ آج ہمارے اسلام کا ہے۔ تھوڑی بہت اذانیں، نمازیں یہ سب نظر آ رہی ہیں لیکن روحانیت نکل چکی ہے۔ جب روحانیت نکل گئی تو اثر بھی نکل گیا، مسلمانوں کا جو رعب اور دبدبہ تھا وہ بھی نکل گیا۔ اب مسلمان کی حیثیت فٹ بال سے زیادہ نہیں ہے، جس کے پاس فٹ بال جاتی ہے وہ لات مارتا ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، دنیا کے اندر حالات دیکھ لیں، فلسطین ہو، برما ہو، ہمارا خود ہندوستان ہو، کہیں کے بھی حالات آپ دیکھ لیں، ہر جگہ کے معاملات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ بطور خاص اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ منظر میں نے خود اپنے آنکھوں سے شادیوں میں دیکھا ہے کہ مسلمان ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کی تقریروں میں بھی، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ حساس موضوع ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے، 20,000 روپے ڈی جے والے کو دے دیے اور 10,000 روپے کی آتش بازی کر دی، اور لاکھوں روپے کا ہال کرائے پر لے کر کے وہاں مہمانوں کی دعوت کر دی، حتیٰ کہ جو ہیرے وغیرہ آتے ہیں ناچنے والے ان کو بھی بلوا کر کے نچوایا، اور 11,000 روپے 12,000 روپے اٹھا کر کے ان کو دے دیے، اور بیچارہ ایک نکاح پڑھانے والا قاضی 500 روپے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو، اللہ سے بڑا واسطہ اور کیا دوں؟ جب اتنے معاملات خراب ہو جائیں تو پھر ہم یہ کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط کیوں ہو گئے۔
یہ تو شکر مناؤ، حالات پھر بھی بہت اچھے ہیں، آپ لوگ سانس لے رہا ہو، زندہ ہو، صبح کھل جاتی ہے خیر عافیت کے ساتھ، ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں بد سے بدتر حالت ہو جائے۔ ڈرتے رہیے، اپنے اعمال پر غور و فکر کرتے رہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے، اور جیسی زندگی گزر رہی ہے اس کو یقیناً بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کل عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔